السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فاسأل به خبیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم وقال تبارک وتعالی فی فضیلت ورفعت ذکر حبیبنا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا اور پیدا ہونے کا شرف عظیم عنایت کیا۔ مزید یہ کرم فرمایا کہ ہمیں ایک ایسی جماعت سے وابستہ رکھا، جوڑے رکھا جو بالکل حق پر ہے، یعنی اہل السنہ والجماعہ۔ اور اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ایسے سلسلے سے نسبت اور وابستگی عطا فرمایا، ارادت عطا فرمایا، مرید بنایا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارے کریشن کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، تو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ اور ایک قرأت میں جو ہے لیعرفون کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جل القدر صحابی ہے، مفسر قرآن ہے، وہ جو ہے اس کی تفسیر میں فرمائے لیعبدون ای لیعرفون، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے ہم کو پیدا فرمایا، کیونکہ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تھے موجود، اور ہم سے 9 گنا زیادہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی معرفت کو اختیار کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو۔ تو عبادت کے ساتھ معرفت کے لیے پیدا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج جس عظیم المرتبت بزرگ، عظیم شخصیت کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ جو بزرگ ہے وہ حضور کنز العرفان ابو الایقان غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الشیوخ ہوتے ہیں سلسلہ صحویہ کے بھی، سلسلہ شاہیہ صحویہ غوثیہ کمالیہ کے بھی، سلسلہ نوریہ کے بھی شیخ الشیوخ ہے، یعنی گرانڈ شیخ ہوتے ہیں، گرانڈ شیخ ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے سلسلہ سعدیہ کے بھی جو ہے بہت جو ہے گرانڈ شیخ ہوتے ہیں، اور پھر سلسلہ ہلالیہ کے بھی جو ہے، یعنی جتنے حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں اور ان سے جو سلاسل طریقت جو اسپرچول آرڈرز جو بنے ہیں، وہ سب کے جو ہے آپ شیخ الشیوخ گرانڈ شیخ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اگر خاص طور پر حیدرآباد دکن اور حیدرآباد کے جو مضافات ہے اس سے لگے ہوئے جو اسٹیٹس ہے، تمل ناڈو ہے اور جو ہے آپ کے کرناٹکا ہے، آندھرا ہے، تلنگانہ ہے، تو ہزاروں لاکھوں میں جو ہے سلسلہ غوثیہ کے جو ہے مریدین آپ کو ملیں گے، لاکھوں میں جو ہے پورے یہ 3 to 4 اسٹیٹس میں پہنچ چکے ہیں۔ تو حضور سیدی مرشدی غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لاکھوں مریدین کے جو ہے شیخ الشیوخ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم ایسے بزرگ کی جو ہے ذکر کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں، جو امام ہیں، شیخ ہے، لاکھوں جو ہے مریدین اور جو ہے سووں کی سینکڑوں کی تعداد میں جو خلفاء ہے ان کے۔ حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ کا جو القابات ہے، وہ القابات بھی جو ہے آپ کے جو ہے مقام کو اور آپ کی عظمت کو اور آپ کس سبجیکٹ سے تعلق رکھتے تھے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔
آپ کا ایک لقب ہے کنز العرفان، عرفان اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، جو ہے علم العرفان کہتے ہیں سمپل ورڈس میں، آسان الفاظ میں. تو اس کا خزانہ ہے، اب کنز ہے، کنز العرفان یعنی اللہ کی معرفت اور عرفان کا اب جو ہے ٹریجر اور خزانہ ہے. ابو الایقان، اب ان کے جو ہے ابو کا جو لفظ آتا ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے یوجولی، عام طور پر عربی زبان میں. ایک معنی آتے ہیں والد کے، جیسے کہ ابو امامہ، امامہ کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح جو ہے اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے جن کے نام کے ساتھ ابو کا لفظ آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ان کے والد ہے. عام طور پر بڑے بیٹے سے جو ہے یہ والد کی کنیت ہوتی تھی، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو الحسن، حسن کے والد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں بھی آتا ہے ابو حفص. عام طور پر جو ہے آپ جمعہ کے خطبے میں سنیں گے ابو حفص عمر بن الخطاب. حفص کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کنیت میں، یہ آپ جو ہے سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہوتے ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس لیے آپ کو ابو حفص کہتے ہیں، یعنی سیدہ حفصہ کے والد. وہ سیدہ حفصہ جو ام المومنین ہوتی ہیں، تمام مومنین کی ماں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ابو حفص. تو ابو کا لفظ ایک معنی ہوتا ہے والد اور ایک معنی ہوتا ہے ابو کا والا. جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، کیونکہ آپ کو بلیوں سے بڑی محبت تھی، بلی جو ہے بلیوں کو آپ پالتے تھے، اپنے ساتھ لے کے رکھتے تھے. تو اس طرح جو ہے ابو کا لفظ استعمال ہوتا ہے والا کے لیے، ابو کا. تو اب آپ کا یہ جو لقب ہے ابو الایقان یعنی یقین والے، یقین والے. اور یقین پیدا ہوتا ہی ہے علم معرفت کے حاصل کرنے سے. کمال یقین علم معرفت سے پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے جو ہے علم الیقین پیدا ہوتا ہے. پھر یقین میں بھی جو ہے کیسا یقین، صوفیاء کا کیسا یقین، حضور غوثی شاہ صاحب کیسے یقین والے. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین، ایک ہے سننے علم میں جو بات آتی ہے یقین کے ساتھ، سرٹن نالج، علم الیقین ہے. یقین کے ساتھ جو ہے علم حاصل ہوا، سرٹن نالج ہے. ایک ہے عین الیقین، ایک چیز دیکھنے سے آپ کو یقین پیدا ہو گیا، مشاہدے سے یقین پیدا ہو گیا. ایک ہے حق الیقین فرمایا اہل علم، یعنی وہ چیز اپنی ذات پر گزر گئی، اب وہ یقین پیدا ہو گیا. جیسے فرمایا آپ نے سنا آگ جلاتی ہے، اور کسی شخص کے جلنے کا واقعہ سنے آپ، فلاں شخص جل گیا، آپ کو یقین ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے، علم سے یقین ہو گیا. کسی شخص کو آگ میں جلتا ہوا دیکھے، جل رہا ہے، اس کا جسم پورا جھلس رہا ہے، جلتا ہوا کسی شخص کا جسم دیکھا، عین الیقین پیدا ہو گیا، دیکھ رہے آپ جل رہا ہے، یقین ہو گیا آگ جلاتی ہے، یہ بات پر یقین ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے. تیسرا درجہ ہے خود آپ کا ہاتھ جل جائے یا آپ کا جسم جل جائے آگ میں، اب تو حق الیقین پیدا ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے. تو حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے صرف یقین میں بھی علم الیقین یا صرف عین الیقین نہیں بلکہ حق الیقین والی ذات بابرکت ہے. جو یقین اللہ کی معرفت کے تعلق سے آپ کو حاصل ہے، وہ صرف سنا ہوا پڑھا ہوا نہیں، دیکھا ہوا اور اپنی ذات پر گزرا ہوا یقین ہے، جس کو اگر میں ہمارے سلسلے کی طالبات کی اصطلاح میں کہوں تو یافت و شہود، حق تعالیٰ کا مشاہدہ بھی کرنا اور حق تعالیٰ کو پانا، حق کو پانا. اقرب جو قرآن مجید میں آیا کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہے، جان رہے سو کیسا قریب ہے کئی لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ بات جانتے حق تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے.
لیکن عارف جو ہے اس قربت کو فیل کرتا پاتا ہے، صرف جانتا نہیں کیسا قریب ہے، اور اس قربت کو فیل کرتا، انجوائے کرتا ہے، محسوس بھی کرتا ہے، اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یافت۔ سمپل ورڈز میں کہہ رہا ہوں میں، چونکہ اس کے اب میں ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو یافت تو شہود والا آپ کا یقین ہے حضور غوث شاہ صاحب قبلہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو ایسی آپ کی ذات بابرکت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے علم معرفت کا خزانہ بنایا، اور معرفت کے چشمے آپ سے جاری ہو گئے، اور ایک دو نہیں ہزاروں جو ہے لوگ جو ہے آپ کے ذریعے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی۔ تو اللہ نے یہ جو فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرہ، رحمان اس کے تعلق سے تم پوچھو باخبر سے، خبر رکھنے والوں سے، رحمان کے تعلق سے خبر رکھنے والوں سے پوچھو۔ تو حضور مرشدی مولائی غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان پرسنالٹیز میں ہوتا ہے جو رحمان کے تعلق سے خبر رکھتے ہیں، خبردار ہے، باخبر ہے، اور خبردار کیے ہیں دوسروں کو نالج عطا فرمائیں کہ اللہ کا قرب کیسا ہے، اس کی معرفت کیسی ہے، یافت و شہود کیسا ہوگا، یہ علم آپ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اپنی معرفت اور اپنا قرب عطا فرمایا، اور آپ کے ذریعے جو ہے کئی لوگ جو ہے وہ اللہ کے قرب میں داخل ہوئے، اللہ کی معرفت حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں داخل ہوئے حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ تو سیدی مرشدی غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ نے اپنی ذات کو علم التصوف، اسپریچول نالج، اسپریچول سائنس کی ٹیچنگ، اس سائنس کے جو ہے ایکسپلینیشن کے لیے اپنے آپ کو آپ نے وقف کر دیا تھا، ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا۔ حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات کو علم التصوف کے لیے جو ہے وقف کر چکے۔ حضرت غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو جرت بھی عطا فرمایا اور معرفت بھی عطا فرمایا، اور جو صاحب معرفت ہوتا ہے وہ صاحب جرت ہو جاتا ہے، کریجیس ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، جس کو میں سمپل ورڈز میں، مفہوم میں جو ہے جس بات کو پیش کر رہا ہوں، حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریب میں اپنے وقت کے حیدرآباد شہر کے کئی مشائخ کو مدعو کی، انوائٹ کی، کھانا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے سامنے رکھی ہوئی غالباً ہڈی وغیرہ تھی، وہ رکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس سے حق کے وجود کو ثابت کیجیے، فرمایا وجود حق ثابت کیجیے، حق سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیجیے، فرمایا۔ کئی مشائخ تھے موجود، آپ نے جو ہے جو ہڈی تھی اس کو بتا کر بولے اس سے حق کا وجود ثابت کیجیے، حق تعالیٰ کی موجودیت کو ثابت کیجیے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی ونس اور ایگزسٹنس کو ثابت کیجیے، وجود کی وحدت کو ثابت کیجیے، وجود حق کو ثابت کیجیے۔ تو کئی لوگ جو ہے اس وقت خاموش ہو گئے، نہیں دے سکے جواب، خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ ہر ایک کے پاس علم معرفت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کئی لوگوں کو فرمایا کہ آپ لوگوں کی اپنی نسبتوں کو بھی درست کیجیے، نابالغی میں جو ہے سجادے ہو گئے، خلاف مرید نہیں بنے، اجازت حاصل نہیں ہوئی، پیری مریدی کر رہے، اجازت حاصل نہیں، پیری مریدی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ علم معرفت حاصل کیجئے، اپنی نسبتوں کو درست کیجئے۔ حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی نسبت کو درست کیجئے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے کمال عطا فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جرت بھی عطا فرمایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو علم معرفت بھی عطا فرمایا۔ اور حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے جو ہے امور کو، سلسلہ تعلیمات کو، اسپریچول ٹیچنگس کو، اسپریچول سبجیکٹ سائنسز کو جو ہے آپ جو ہے کتاب و سنت سے سمجھاتے، قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث سے جو ہے آپ اس پر گفتگو فرماتے تھے۔ اور یہ جو ہے میں ایک اسلامک سبجیکٹ اور سائنسز کے طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اسپریچول سائنسز کو جب ہم نے قرآن اور حدیث سے سمجھانا چھوڑ دیا، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں،
واقعات سے، سٹوریز سے، قصص سے، یہ چیزوں کی طرف جب آ گئے اور پورا آلموسٹ پورا کنٹینٹ ہی ہمارا یہ ہو گیا، کتاب و سنت نہیں رہا، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ کوئی امپورٹڈ ورڈ تھنگ ہے جو اسلام میں آ گئی، یہ امپورٹڈ پروڈکٹ ہے جو باہر سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب کچھ لوگ اس کو جو ہے ہندوز کے پاس جو ویدانتی ہے چیزیں، ویدانت ہے، ویداز ہے، اس کا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے پلپ اور اس کا جو ہے لب لباب ہے اسلامی تصوف۔ کچھ لوگ جو ہے اس کو کرسچینٹی میں جو روحبانیت ہے، وہ لوگ جو آئسولیٹ ہوتے ہیں، آئسولیشن کا جو مزاج ہے، اس کا جو ہے سمجھتے ہیں وہاں سے ہم نے جو ہے وہاں سے حاصل کیا ہے۔ کچھ لوگ ہندوازم سے سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی تصوف جو صوفیاء کرام کے پاس ہے، اکابر صوفیاء کے پاس، میں کسٹمز پریڈکشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹیچنگز کی بات کر رہا ہوں، اس کا اصل اوریجن جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، کوئی امپورٹڈ ورژن نہیں ہے یہ۔ جیسا حضور نے فقہ کی تعلیم فرمائے، عقیدے کی تعلیم فرمائے، جو ہے تصوف کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی نے جو ہے تعلیم و تربیت فرمائے۔ جیسے حضور نے مفسرین کو تیار فرمائے، محدثین کو تیار فرمائے، فقہا کو تیار فرمائے، قراء کو تیار فرمائے، حفاظ قرآن کو تیار فرمائے، عارفین و صوفیاء کو بھی حضور نے تیار فرمایا۔ جیسا صحابہ میں، خلفائے راشدین میں، اہل بیت اطہار میں مفسرین پائے جاتے ہیں، محدثین پائے جاتے ہیں، فقہا پائے جاتے ہیں، اسلامک لا کے ایکسپرٹس تھے، لا آف انہیریٹنس کے ایکسپرٹ پائے جاتے ہیں، قرآن مجید کے قرأت کے ایکسپرٹس پائے جاتے ہیں، اس طرح جو ہے قرآن مجید کی جو ہے تفسیر کے ایکسپرٹس پائے جاتے ہیں۔ تو تصوف، علم معرفت، علم روحانیت، علم المعاملہ، علم القرب، اس سائنس اور سبجیکٹ کے بھی ایکسپرٹس جو ہے صحابہ بے، خلفائے راشدین کے تمام خلفائے راشدین، اور پھر اہل بیت اطہار میں جو ہے اس سائنس اور سبجیکٹس کے بھی ایکسپرٹ تھے۔ تو جیسا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیگر سائنسز کی بنیاد ڈالے، تصوف کی بھی بنیاد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی نے ڈالی۔ حضور ہی مؤسس ہے علم التصوف کے، فاؤنڈر، جیسے دیگر سائنسز کے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فاؤنڈر ہے، تصوف کے بھی فاؤنڈر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تصوف کوئی امپورٹڈ پروڈکٹ نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے میں نے ہمارے شیخ جو ہے عارف باللہ حافظ و قاری شاہ محمد غوث قبلہ علیہ رحمہ کی صحبت اور آپ کے ٹیچنگز، تعلیمات، اور پھر آپ نے اپنے شیوخ کا جو ذکر فرمائے ہیں، حضرت پیر صحبی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بحر العرفان، حضرت پیر صحبی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قدوۃ السالکین عبد القادر شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ، اور ہمارے شیخ و شیوخ حضرت سیدنا غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلیمات اور پھر غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کو پڑھنے سے مجھے جو ہے میں بہت ہی کلوزلی، بہت قریب سے جو ہے اس بات کو دیکھا۔ پھر آپ کے ذریعے پھر اکابر صوفیاء کی جو کتابیں پڑھے آپ کو پڑھنے کے ساتھ، پھر اس سے معلوم ہوا کہ تصوف کا تعلق جو ہے یہ کوئی باہر کا امپورٹڈ پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنی اون جو ہے پروڈکشن ہے، اسلام کا اپنا ہے، یہ کوئی باہر کی چیزیں نہیں ہیں، اس کو ویداس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ کی بڑی پیاری بات یاد ہے میرے کو، ہمارے حضرت قبلہ فرمائے تھے کہ ایک پجاری آیا، بڑا پجاری جوگی آیا، پجاری آیا، آ کر آپ سے عرض کیا، چونکہ بعض چیزیں جو ہے، بعض اسپریچول چیزیں دیگر مذاہب پہ بھی پائے جاتی ہیں بیسک لیولس، تو وہ آ کر جو ہے حضرت کی خدمت میں کہا، حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے، آتما کو جب گیان آتا ہے وہ پرماتما بن جاتی ہے، جب سول کو نالج ملتی ہے تو وہ گاڈ بن جاتی ہے۔ آتما کو جب گیان آیا تو وہ سپریم پاور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب روح کو علم حاصل ہوا تو وہ خدا بن گئی، نعوذ باللہ۔ آتما کو جب گیان آیا تو پرماتما بن گئی۔ تو حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھیے آپ، اسلامی تصوف چونکہ الہاد ہے، یہ گمراہی ہے، مس گائیڈنس ہے۔ حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وَالْعَبْدُ عَبْدٌ إِن تَرَقَّىٰ، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جس قدر بھی جو ہے وہ ترقی کر لے، عبد عبد ہی رہیں گا، اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوں گی،
اس کی ذات چینج نہیں ہوں گی. بندہ کتنی بھی معرفت اور اسپرچولیزم روحانیت اختیار کر لیے، اس کی حقیقت اور اس کی ذات تبدیل نہیں ہوں گی. حقیقت تب چینج نہیں ہوتی ہے. تو حضرت غوث شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کا فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، اس وجہ سے فرمایا ٹھوکر کھا گیا. اگر فیضان محمدی اس کو حاصل ہوتا، رسول اللہ کا فیض اس کو پہنچتا، ایمان لاتا، اور اہل اسلام میں جو صوفیاء کاملین ہیں، عارفین ہیں، جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتا، تو یہ گمراہی اور یہ جو ہے الحاد اور یہ زندقیت کی بات نہیں کرتا تھا کہ روح کو جب گیان ملا تو جو ہے آتما کو جب گیان حاصل ہوا تو پرماتما ہو گئے، نہیں بولتا تھا ایسا. عبدیت اس کو جو ہے معلوم ہوتی تھی، اور عبدیت سب سے بلند مقام ہے. مقام خلق میں کریشن میں عبدیت سب سے بلند مقام ہے. تو حضور غوث شاہ صاحب قبلہ نے جو ہے ان کی توجہ دی، دلوائے کہ حضور کا فیضان، ایمان، اسلام یہ ضروری ہے معرفت کے لیے. بغیر ایمان اسلام کے جو ہے احسان حاصل نہیں ہو سکتا، مشاہدہ حق حاصل نہیں ہوں گا ایمان کے بغیر. حضور غوث شاہ صاحب قبلہ نے. اور دیکھیے آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. بیعت، چونکہ پیری مریدی کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوتا ہے بیعت و ارادت کے ساتھ. بیعت کے ساتھ جو ہے یہ اسپرچول سائنس اور سبجیکٹ کا جو پروسیس ہے، ایک شخص کا، ایک مرید کا، ایک فرد کا، وہ سٹارٹ ہوتا، بیعت کے ساتھ سٹارٹ ہوتا. اب آپ نے بڑے پیارا نقطہ بیان فرمایا. آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کو جو ہے جیسے رسول کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن مجید نے خود فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور یزکیہم و یزکیکم، دونوں باتیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے بائی ڈیفالٹ سمجھیے انڈرسٹوڈ ہے کہ رسالت میں تزکیہ نفس اور احسان کی تعلیم جو ہے انڈرسٹوڈ رہتی ہے. رسول جو ہے جو ایسا قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے، حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی تعلیم دیتے ہیں، تو علم معرفت کی تعلیم بھی رسول کے جاب اور ڈیوٹیز میں شامل ہوتی. اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ڈیوٹیز عطا فرمائے گئے، جو کار نبوت جس کو کہتے ہیں، نبوت کے کام، جو کام نبی کو سپرد کیے گئے، اس میں جو ہے تلاوت کتاب بھی شامل ہے، ریسیٹیشن آف بک، ٹیچنگ آف بک اینڈ وزڈم بھی شامل ہے، اور پیوریفیکیشن آف ہارٹس بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے. تو اب بیعت و ارادت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ رسول کے جو ہے کام کا حصہ ہے. دیگر جو رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیگر انبیاء علیہ السلام ہے، یا بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آلریڈی ان کے کام میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ تزکیہ کرے، وہ بیعت میں داخل کرے، آلریڈی ہے. لیکن کیٹیگورک انداز میں، پریسائز فارم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب خواتین کو بیعت میں لینے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا فبایعہن، تو آپ ان کو اپنی بیعت میں لیجئے، ان کو اپنی بیعت میں داخل کیجئے. تو حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے، سورہ جو ہے سورۃ الممتحنہ کی اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ حالانکہ یہ منصب نبوت اور رسالت میں شامل ہے، تزکیہ، احسان کی تعلیم، ٹیچنگ اور بیعت میں لینا، لیکن پریسائز فارم میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے فرمایا کہ فبایعہن، ان کو آپ اپنی بیعت میں لیجئے. اور آپ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا بیعت میں لیجئے، تو یہ چیز دلیل ہے خلافت اور اجازت کی، کہ جس کو وہ اجازت دی جائے، شیخ کہے کہ آپ بیعت میں لیجئے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ ان کو اپنی بیعت میں داخل کیجئے، ان سے بیعت لیجئے، آپ ان کو اپنی بیعت میں لیجئے. تو فرمایا جیسا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. اب یہی سنت اور یہی حکم جو ہے پھر بعد والوں کے لیے بھی ہے. آپ نے فرمایا ماخذ کیا ہے؟
کہ شیخ اپنے مرید کو کہے جب وہ ٹرین ہو جائے، جب وہ تعلیمات حاصل کر لے کہ بھائی آپ بیعت میں لیجئے، بلکہ جب شیخ کہیں گا کہ بھائی آپ لیجئے، مرید بنائیے، آپ کو اجازت ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فبایعہن، قرآن کی اس آیت سے استدلال فرمائے کہ آپ بیعت میں لیجئے ان کو۔ تو شیخ جب مرید کو کہتا ہے کہ بھائی جب مرید کامل ہو گیا، ٹیچنگز دینے کا اہل ہو گیا، تو شیخ فرماتے کہ آپ ان کو، آپ جو ہے جو یہ علم آپ کو جو جیسا حاصل ہوا ہے جو کا تو دوسرے کو منتقل کیجئے بغیر کسی غرض و غایت کے۔ شیخ اجازت دیتا ہے کہ آپ مرید بنائیے، بیعت میں لیجئے۔ تو حضور غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے جو ہے تعلیمات تصوف پر استدلال کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے تعلیمات میں جو ہے ٹیچنگز کو، سلسلے کے تعلیمات کو جو ہے فرماتے ہیں قرآنی تصوف کہتے ہیں۔ یہ تصوف جو ہے بیسڈ آن قرآن ہے۔ اب ایکسپلینیشن کے لیے، تائید کے لیے کہ ہم جو سمجھ رہے قرآن سے کیا وہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے، اس پر پھر بزرگان دین کے واقعات، بزرگان دین کا عمل، ان کا اسوہ جو ہے ان کے جو ہے چیزوں کو جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم جو قرآن مجید سے سمجھا رہے ہیں، تو حضرت غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے قرآن مجید سے سمجھاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ چیز جو ہے ہمارے شیوخ میں نے دیکھا، اور بالخصوص ہمارے حضرت قبلہ جو ہے قرآن کی آیات سے جو ہے تعلیمات تصوف کو سمجھاتے ہیں۔ اپنے دادا شیخ کے تعلیمات کی روشنی میں جو ہے آپ تعلیمات تصوف کو جو ہے قرآن سے سمجھاتے ہیں۔ اس طرح حضرت غوثی شاہ صاحب کی علمیت کا اندازہ یہ کیجیے، آپ نے کتاب لکھی نور النور، جس میں جو ہے تخلیق کے راز کو، سیکرٹ آف کریشن کو، اور جو ہے اس کے مینیفیسٹیشن، ظہور کو، ظہور کے سیکرٹ کو، سیکرٹ آف مینیفیسٹیشن کو جو ہے آپ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب نور النور میں۔ تو آپ کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ آپ اپنے شیخ حضرت شمس العارفین سیدی مرشدی مشی والے شاہ صاحب اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرے میں نے اس کتاب میں وہ سیکرٹ کو نقل کر دیا، بیان کر دیا۔ تو آپ کے پیر و مرشد حضرت مشی والے شاہ صاحب اللہ نے فرمایا مولا سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ہی جانا پڑتا، سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ہی جانا پڑتا، کتاب میں لکھے آپ لیکن پڑھ کر نہیں سمجھ سکتا انہیں، سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا۔ کتاب پڑھنے سے نہیں سمجھ پائیں گا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا کلام، آپ کی گفتگو، آپ کی تفہیم اس کو ضروری ہے۔ تو یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے شیخ جو ہے، آپ کا جو معاملہ ہے حضرت غوثی شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پر آپ کو جو ہے شاہی مولا کہتے تھے۔ مولا ہے اور شاہی ہے، شاہ بادشاہ کو جو ہے کنگ کو کہتے ہیں، تو شاہی مولا کہتے تھے آپ۔ شیخ مرید کو بولتے تھے، خلیفہ کو، بلکہ آپ جانشین بھی حضرت تھے مشی والے شاہ صاحب اللہ کے، تو بولتے تھے شاہی مولا۔ ایک انداز میں اللہ نے جو ہے آپ کو جو ہے علم کے معرفت کے ساتھ جو ہے شاہی انداز عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ، تو آپ کو جو ہے شاہی مولا فرماتے تھے۔ آپ کے شیخ جو ہے آپ کو شاہی مولا کہتے تھے۔ اور تو یہ کتاب جب آپ لکھے نور النور، تو اس میں جو ہے ڈیوائن ڈیسٹینی، تقدیر کے مسئلے پر بھی گفتگو کی۔ تو جب یہ کتاب پرنٹ ہوئی، پبلش ہوئی اور مختلف اہل علم کے پاس پہنچی، تو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے دیوبندی مکتب فکر کے بڑے عالم ہیں۔ اب اختلاف اپنی جگہ ہے، وہ جو ان سے جو معاملات ہوئے، ہم جو ہے ان کی وہ عبارتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ جو حفظ الایمان کی ان کی عبارت ہے جو ہے، وہ عبارت کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، انتہائی بدترین عبارت ہے۔ بلکہ ہمارے دادا شیخ، میرے دادا شیخ حضرت بحر العرفان صاحبی شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کتاب لکھے رد منافقت، تو آپ فرمائیں چونکہ ہمارے پاس جو ہے پرسنلی مل کر بات چیت کر کر ان کا انٹینشن وہی لکھے نہیں لکھے، اور وہ لکھے تو کیا انٹینشن سے لکھے، یہ ساری تحقیق ہمارے پاس نہیں ہوئی۔ ادھر نارتھ انڈیا میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ہیں، لیکن چونکہ اعتقاد کے معاملے میں
جو ہے تقلید نہیں ہوتی ہے، وہ لکھے تو جو ہے دوسرے اہل علم کو بھی جو ہے وداؤٹ ریسرچ، وداؤٹ کنسلٹنگ، وداؤٹ ٹاکنگ آن دیٹ سبجیکٹ ود دیٹ کنسرننگ پرسن جو ہے کیے بغیر جو ہے وہی حکم کو جو ہے لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ واٹ ایور وہ کیا جو بھی انٹینشن سے لکھے جو بھی ہے سارے چیزیں، لیکن ہمارے دادا شیخ حضور بحر العرفان پیر صاحب شاہ صاحب اللہ نے رد منافقت میں اشرف علی تھانوی صاحب ہے یا دیگر جو دیوبندی لوگ ہیں ان کی جو ٹیکسٹ ہے انتہائی بدترین ورسٹ ٹیکسٹ ہے، ادب رسالت کے بالکل اگینسٹ ہے۔ ان عبارتوں کو کہے کہ عمدن ہے یا سہون ہے، وانٹیڈلی ہے یا ان وانٹیڈلی ہے، نوئنگلی ہے یا ان نوئنگلی ہے، خطا ہے، گمراہی ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، بہرحال آپ نے کہا کہ یہ عبارتیں گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اور بالکل ہیڈنگ لگایا اپنی وہ عبارتوں کو ریفوٹیشن کے لیے رد کرنے کے لیے گستاخی کہہ کر حفظ الایمان کی عبارت کا رد کی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہاں پر بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ جو ہے بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے یا مطالعے کی قلت کی وجہ سے، لیک آف اسٹڈی کی وجہ سے یا انکمپلیٹ اسٹڈی کی وجہ سے وہ یہ سارے چیزیں نہیں جانتے ہیں، لیکن ہمارے دادا شیخ نے ان عبارتوں کا رد کیا ہے۔ حضور پیر صاحب شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رد منافقت میں وہ عبارتیں جو حضور کے ادب کے خلاف تھے اس کا رد فرمائے ہیں۔ اب غوث شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے چونکہ بات ہو رہی تھی، تو بہرحال ان کے اس مسئلے پر ان کے ساتھ ہمارا سخت اختلاف ہے جو ہے تھانوی صاحب کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ علم رکھتے تھے، وہ نالجبل شخصیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل عام جاہل آدمی نہیں تھے، وہ دیوبندی جماعت کے بڑے جید عالموں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ یہ اور بات ہے کہ اس مسئلے میں ان سے خطا ہوئی، اور ہمارے اکابر جو ہے کی روشنی میں بڑی بدترین خطا ہے وہ۔ اب چونکہ کفر کا مسئلے میں الزامی التزامی وہ ساری بحثیں ہیں، وہ عقائد کی سائنس آف تھیولوجی کی روشنی میں، بہرحال ہم کو اس میں ہم داخل نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال خطا ہوئی جو ہے۔ تو پھر وہ یہ کتاب آپ کی نور النور جو ہے جس میں آپ نے تقدیر کے مسئلے کو بھی ڈسکس کی ہے، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یعنی کتنا سینسٹیو اور کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس سے اندازہ کیجئے کہ ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، اور دیلمی میں بھی ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے تقدیر کے مسئلے پر، ڈیوائن ڈیسٹینی کے مسئلے پر بڑے ڈاؤٹس اور کنفیوژنس پیدا ہوئے، اور کئی لوگوں کو دیکھیں گے آپ بڑے ڈاؤٹس اور کنفیوژنس ہے اس پر۔ تو وہ کہتے ہیں میرے کو جو ہے بہت مشکل ہوگا یہ مسئلے کو سمجھنا یا یہ مسئلے کو ریسالو کرنا۔ کہ وقع فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں جو ہے میرے اندر دھکڑ پھکڑ پیدا ہو گئی مسئلہ تقدیر اور جبر و قدر کو لے کے، ڈیوائن ڈیسٹینی کے مسئلے کو۔ تو میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جلیل القدر قاری ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اے ابی، اللہ نے تم سے جو ہے قرآن پڑھو کہ ہے فرمایا سرکار، حدیث شریف کا مفہوم، سرکار نے فرمایا قرآن پڑھو۔ تو اب وہ تیار ہو رہے سرکار کو قرآن سنانے، سرکار نے فرمایا اللہ نے تم سے سننے کے لیے کہا ہے فرمایا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا نام، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنیے آپ۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ پر ایک وشت اور سرور کی کیفیت طاری ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے سنیے بولو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، یعنی قرآن کے قراء میں ایک ٹاپ پرسنالٹی شمار ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا لو انفقت مثل احد ذهبا فی سبیل اللہ، اگر تم احد پہاڑ کے ویسا سونا اگر جو ہے راہ خدا میں خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر کون خرچ کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کے جیسا ہے، لائک ماؤنٹین آف احد، اگر آپ اسپینڈ کر دو سونا راہ خدا میں، ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ تم سے ہرگز قبول نہیں کرے گا وہ پورا سونا جو تم راہ خدا میں خرچ کرو،
یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ. اگر تم تقدیر پر ایمان لائیں گے تبھی تمہارا وہ سارا چیزیں قبول ہوں گے. ایمان بالقدر حاصل ہوں گا. ما قبلہ اللہ قبول نہیں کرے گا حتی تؤمن، یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ. بہت پہاڑ کے ویسا خرچ کر دیے لیکن تقدیر پر ایمان نہیں لائے. تقدیر کے تعلق سے اعتراضات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرے گا. اب آپ کہتے ہیں پھر میں جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے گیا، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گیا، حضرت سیدنا زید بن ثابت کے پاس گیا، سب سے کہا تقدیر کے تعلق سے کچھ مجھے اشکالات ڈاؤٹس پیدا ہو رہے. سب نے یہی بات فرمائے کہ اگر تم احد پہاڑ کے اتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دو اور تقدیر پر ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارا وہ صدقہ اور وہ اتنا کثیر سونا جو راہ خدا میں خرچ ہوا نہیں ایکسپٹ کریں گا، وہ قبولیت نہیں حاصل کریں گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ. تقدیر پر ایمان لائیں گے تو ہی وہ سارے چیزیں قبول ہوں گے. تو انتہائی اہم مسئلہ ہے ایمان بالقدر، ڈیوائن ڈیسٹینی کا مسئلہ. تو حضرت غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو ہے اس مسئلے کی تفہیم پر، مسئلہ جبر و قدر پر بے پناہ کمال عطا فرمایا. تو وہ جو ہے نور النور میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، مسئلہ جبر و قدر، مسئلہ اقتضاء، تقدیر، اس کو آپ نے سمجھایا ہے. تو جب یہ کتاب جو ہے نارتھ انڈیا پہنچی تو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے اس کے اوپر اپنی تقریر دی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ جبر و قدر میں جس شرح و بست کے ساتھ، جس شرح میں اس کے ساتھ، جس ایکسپلینیشن کے ساتھ، جس ڈیٹیل انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا ہے، آپ نے بیان فرمایا، وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اس مسئلے پر فقیر قریب ہلاکت پہنچ چکا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کے مسئلے پر عالم ہیں، دیوبندی جماعت میں بڑے عالم شمار ہوتے ہیں. اس وقت بھی ان کا بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. ایسا بعد میں مشہور ہے، اس وقت بھی بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. اختلاف اپنی جگہ، وہ حفظ الایمان کی عبارت تھا، لیکن کوئی جاہل آدمی نہیں تھے. بالکل عربی زبان جانتے تھے، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ جانتے تھے. تو فقہ کو بھی جانتے تھے. تو وہ کہے کہ آپ کی کتاب پہنچی اور جس شر و بست کے ساتھ آپ نے اس مسئلے کو ایکسپلین کیا، پڑھا، تو جو ہے میں سنبھلا اس مسئلے میں، ورنہ میں ہلاکت کے، مس گائیڈنس کے قریب ہو چکا تھا اس مسئلے پر. آپ کو پڑھنے سے یہ مسئلہ میرے کو سمجھ میں آیا. تو آپ غور کیجئے. اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے کیا تاثیر عطا فرمائی آپ کی تحریر میں اور آپ کی تفہیم میں، اور وہ بھی اتنا معرکۃ العرا مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے جبر و قدر کا، تقدیر کا مسئلہ. تو حضرت غوثی شاہ صاحب کے پاس ایک کتاب پہنچی، وہ فوراً ایکسیپٹ بھی کر لیے اور جو ہے کنفیس بھی کر لیے کہ میں ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا. آپ کی تحریر، آپ کی رائٹنگ، آپ کی بک کو پڑھ کر یہ مسئلہ تقدیر کا مجھے سمجھ میں آیا، ورنہ میں بالکل ہلاک ہو چکا تھا، گمراہی کا شکار ہو چکا تھا. تقدیر کے مسئلے پہ ایسے ڈاؤٹس، ایسے کنفیوژنس پیدا ہوتے تھے کہ میں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا تھا. آپ کی تحریر پڑھ کر جو ہے یہ مسئلہ سمجھا. تو اندازہ کیجئے کہ حضرت غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر اور اس مسئلے پر آپ کی جو ہے تفہیم کیا خوب ہے کہ جو ہے بس ایک بک پہنچی اور وہ جو ہے ایکسیپٹ بھی کر لی اور کنفیس بھی کر لی، اعتراف بھی کر لی. حالانکہ دوسرے سبجیکٹس پر دیگر علماء کے ساتھ، دیگر اہل سنت کے اسکالرس کے ساتھ، وہ اور ان کے اسکول کے، اس جماعت کے، سیکٹ کے لوگ کئی مناظرے کرے، نہیں قبول کرے. یہاں مناظرے کی نوبت نہیں آئی، نہ بحث کی نوبت آئی، نہ تکرار کی نوبت آئی. حضور غوثی شاہ صاحب قبلہ کی تحریر پہنچی اور وہ جو ہے قبول کر لیا، اور بلکہ لیٹر لکھ کر کہے اس مسئلے میں قریب ہلاکت پہنچ چکا تھا. آپ جس شر و بست سے سمجھائیے، آپ ہی کا حصہ ہے. جو ہے میں سمجھ گیا یہ مسئلے کو جبر و قدر کے، نہیں تو ہلاک ہو چکا تھا میں اس مسئلے کے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. تو جبر و قدر کا ایسا اہم مسئلہ ہے، اور آج بھی بحمد اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے میں جو ہے جو ہمارے حضرت سے بیعت ہوا، ایسا اچھے سے سمجھا اس مسئلے کو ہمارے شیوخ جو ہے. الحمدللہ کوئی میرے کو تقدیر کے مسئلے پہ بحمد اللہ تعالیٰ ڈاؤٹس نہیں، کنفیوژن نہیں ہے.
اور ہمارے پاس جو ہے اچھا یہ اور بات ہے کہ یہ مسئلے کے ساتھ جو ہے وحدت الوجود کا بھی جڑا ہوا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں مسئلہ اقتضاء کو ایک الگ رکھ دیتے ہیں، جبر و قدر کے مسئلے کو الگ رکھ دیتے ہیں، اس کو جوڑتے نہیں ہیں. وحدت الوجود کے ساتھ اس کا بالکل گہرا تعلق ہے، بالکل گہرا تعلق ہے. ونس آف ایگزسٹنس یا ونس آف بینگ جو ہے اللہ کی وحدت کا، وجود کی وحدت کا جو مسئلہ ہے، جبر و قدر کا مسئلہ نہیں سمجھا تو کبھی جو ہے وہ وحدت الوجود کو نہیں سمجھ سکتا، ہرگز نہیں سمجھ سکتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء کے اسپیچز سن کر، بعض اہل اللہ کی کتابیں اور وہ جو کثیر الاستعمال، جو بہت زیادہ جو ورڈز اور ٹرمز کا یوسیج ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے تصوف کے اور شریعت کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، لیکن وہ خود اس کی انڈرسٹینڈنگ سے بے خبر رہتے ہیں. ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ ہے کیا. ہو بہت فخر سے بولتے ہیں ہم وحدت الوجود والے ہیں، لیکن سمجھو بھائی وحدت الوجود کیسا ہے. ہمارے اوپر کی شیوخ میں ایک شخص آ کر بولے تھے وجود کی وحدت کے تعلق سے ایک ہی وجود ہے سب. تو ہمارے شیخ الشیوخ ہوتے ہیں حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے جامعہ دکن آپ کا لقب ہے، آپ نے فرمایا وجود جب ایک ہے، پانی اور مٹی سب ایک ہی وجود ہے، تو کشتی کو جو ہے مٹی اور ریتی پر چلا کے بتاؤ. سب ایک ہے تو بھائی پانی پہ جیسا چلتی جو مٹی اور ریتی پر چلا کے بتاؤ، سمجھو. اس کا تعلق جو ہے مسئلہ جبر و قدر، مسئلہ اقتضاء سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو ایسا کمال اور ملکہ عطا فرمایا. اس طرح جو ہے، اور یہ خاص بات، یہ بات عرض کر جو ہے میں ایک دو باتیں اور عرض کروں گا. آپ نے ایک کتاب لکھی معیت الہ، اور اس میں تھیولوجیکل گفتگو بھی ہے، اسپریچول گفتگو بھی ہے، عقیدے کی بھی ہے، اور تصوف کی بھی گفتگو ہے. اللہ کیا قرب اور معیت، اللہ ظاہر اول آخر ظاہر باطن ہمارے ہے، ہم سے کلوز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اب ایک کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. میں وہ مثال پڑھتے ہیں، میں جو آپ نے سمجھایا اس سے طبیعت میں بہت باغ ہو گئی. واہ کیا بات بیان کی. آپ نے کہا اب اللہ قریب ہے، اقرب ہے، اور ہمارے اول آخر ظاہر باطن ہے، اول آخر ہم کو محیط ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہم کو کنفائن کیا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جسم یا جسم کے اندر جو گندگی ہے، نجاستیں ہیں، اس سے جسم جو ہے، بھئی اللہ کی ذات تو پاک ہے، منزہ ہے، اس سے جو ہے متاثر تو نہیں ہوتا. انسان کو ہوتا متاثر تو نہیں ہوتی. ہمارے اندر گندے اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. بولے تو ہوتا بھئی ہمارے جسم میں گندگی ہے، آلائش ہے، ذات حق متاثر تو نہیں ہوتی. ذات حق کو ہمارا اتنا قریب کیسا گئے. تو حضور غوث شاہ صاحب قبلہ نے کئی باتیں کی ہیں، اس میں سے ایک بات میں عرض کروں. آپ نے سمجھاتے ہوئے کہا روح تمہارے اول آخر ہے، ظاہر باطن بھی ہے. روح مخلوق ہے، کریشن ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہے، ظاہر میں بھی ہے. بال آپ نکالیے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بعض الفاظ، بال نکالیے اسکن میں پین ہوتا، اندر بھی ہے. دل کا پورا جو نظام چل رہا، لنگس ہے، لیور ہے، پورا باطنی نظام بھی روح سے چل رہا. ظاہر میں بھی روح کا ہے، اول آخر ظاہر باطن ہے. کیا روح جو ہے آپ کے جسم کی گندگیوں سے جو ہے افیکٹ ہوتی ہے؟ روح کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ روح گندہ ہوتی ہے، اب آپ کے ناک میں رینٹ ہے، اس سے روح کو کچھ افیکٹ ہوتا ہے؟ روح متاثر ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے. خون ہے، خون سے کیا روح متاثر ہوتی ہے؟ کوئی بھی بولے گا نہیں ہوتی ہے روح سے. یا جسم پہ آپ کے کوئی نجاست گندگی لگ گئی، پیشاب لگ گیا، خون لگ گیا، کیا اس سے روح جو ہے ناپاک یا گندی ہوتی ہے؟ تو روح کے اول آخر ظاہر باطن جب ہے روح آپ کے، تو کیا روح متاثر ہوتی ہے آپ کے جسم کی ظاہری اور باطنی گندگیوں سے؟ بولے جب مخلوق، روح کریشن ہے، مخلوق آپ کے اول آخر ظاہر باطن ہو کر متاثر نہیں ہو رہی، ناپاک نہیں ہو رہی، آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے گندی نہیں ہو رہی، ناپاک نہیں ہو رہی، گندگی اس کو جو ہے افیکٹ نہیں کر رہی ہے، کوئی کاز نہیں بن رہی ہے گندگی کے، روح کے جو ہے امپیورٹی کا. تو آپ نے فرمایا حق سبحانہ و تعالیٰ تو خالق روح ہے، وہ کیسا متاثر ہوں گے؟ ابھی رات نے جو ہے قرآن مجید کے آیت سے استدلال فرمایا انہ بکل شیء محیط، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہر چیز کو کنفائن کیے ہوئے. آپ نے فرمایا، اور بھی گفتگو ہے، آپ نے تھیولوجیکل ٹاک بھی کی ہے، اس میں اعتقادی گفتگو بھی کی ہیں.
تو آپ نے فرمایا روح جب متاثر نہیں ہوتی آپ کے ساتھ ہو کر، آپ کے اول آخر ہو کر، آپ کے ظاہر باطن ہو کر، تو حق تعالیٰ کیوں کر متاثر ہوں گے؟ تو یہ جو ہے تفہیم کا، ایکسپلینیشن کا ملکہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر جو ہے بیعت کا جو نظام ہے پیری مریدی کا، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور خاص طور پر ہندوستان پاکستان میں تو آپ کو لاکھوں لوگ مرید نظر آئیں گے، لاکھوں کی تعداد، ایک ایک سلسلے میں لاکھوں لوگ مرید ہیں، بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہے بہت ہی کم سلاسل ہے جو اس سبجیکٹ پر فوکس کرتے ہیں کہ واٹ از دا ایم اینڈ آبجیکٹو آف بیعہ، بیعت کا مقصد کیا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ حضور غوث شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور ارادت سے آپ کے خلفاء اور میرے شیخ جو آپ کے پوتر مرید اور خلیفہ ہوتے ہیں، آپ کی صحبت سے، آپ کی خدمت سے جو ہے ہم کو بیعت کا مقصد معلوم ہوا۔ کئی لوگ ہو جاتے بیعت، ہر آدمی ہو جا رہا، بلکہ آپ نے مستقل اس سبجیکٹ پر، مقصد بیعت پر، بیعت کا مقصد کیا ہے، کیوں ہوتے بیعت، اس پر آپ نے ایک پریسائز کیٹیگورک فارم میں جو ایک بک لکھے، کتاب لکھے آپ نے حضرت غوث شاہ صاحب اللہ علیہ۔ اور میں نے خاص طور پر، میں چونکہ حیدرآباد دکن کی بات کروں گا، بریفلی آرٹیکلز کی شکل میں، مضامین کی شکل میں جو ہے اس سبجیکٹ پر مختصر انداز میں دیکھا ہوں، لیکن ایک پریسائز فارم، اسپیسیفک، ایک کیٹیگورک مستقل ایک بک جو اس سبجیکٹ پر لکھیں، وہ جو ہے میں حیدرآباد کے کئی بک سٹالز پر دیکھا ہوں، کئی سلاسل کے کتابیں دیکھا ہوں، لیکن اس سبجیکٹ پر کتاب نظر سے نہیں ہوئی۔ اگر کہیں ہے چھپی نہیں تو اللہ اعلم، اب وہ پھر چھپی بھی ہے تو پھر جب سامنے آئیں گے اس کے اندر کا کنٹینٹ کیا ہے، اس کو کیسا، اس کے اندر کے ایویڈنسز کیا ہے، وہ سارا ایک موضوع الگ رہے گا۔ لیکن حضور غوث شاہ صاحب اللہ نے خاص طور پر اس سبجیکٹ پر کتاب لکھے ہیں، بیعت کا مقصد کیا ہے، بھائی ہو رہے بیعت، مرید ہو رہے، لیکن مقصد کیا ہے۔ اور آپ نے جو ہے پھر اس کتاب میں لکھے، فرمائے بعض لوگ تعویذ کے لیے بیعت ہوتے، ارے انہوں تعویذ دیتے، حضرت تعویذ لکھ کے دیتے، چلو مرید ہو جائے گا۔ آصف سے، جناتوں سے، بھوتوں سے، پریوں سے بچنے کے لیے، آصف سے وغیرہ سے جو ہے بچنے کے لیے بیعت ہوتے، خبروں کا حال، لوگوں کے دلوں کا حال، اور جو ہے دنیا کے احوال معلوم کرنے کے لیے بیعت ہوتے، خبر میں کیا ہو رہا۔ بعض لوگوں سے بولیں گے ایسا، مطلب اس کو اتنی امپورٹنس اور اتنی اس کی سگنیفیکنس ظاہر کرتے ہوئے تو ہمارے پاس ایسے وظائف ہے کہ خبروں کا حال معلوم ہوتا، لوگوں کے دلوں کا حال معلوم ہوتا، دنیا میں کیا ہو رہا، یہاں رہ کے وہاں کیا ہو رہا، یہ حالات معلوم ہوتے۔ تو حضور غوث شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سب بیعت کی قسموں، ان سب اقسام بیعت کو قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں فرمایا۔ بیعت کا یہ ایم اینڈ آبجیکٹیو نہیں ہے تعویذ کے لیے بیعت ہونا، جو ہے نظر لگری بول کے، جناتوں کے مسئلے سے بچنے کے لیے، آصف سے، بھوت پریت سے بچنے کے لیے بیعت ہونا، خبروں کے، دلوں کے، دنیا کے احوال، حالات معلوم کرنے کے لیے بیعت ہونا۔ آپ نے فرمایا قرآن و سنت میں یہ سارے ایکٹیویٹیز کو بیعت کے کانٹیکس میں نہیں ذکر کیا گیا، یہ بیعت کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا البتہ اس قسم کی بعض برکات کا ہونا صحیح ہے، بزرگوں سے بیعت ہونے سے، تعویذ لینے سے فائدہ ہو جاتا ہے، بزرگوں کے بعض اوراد و وظائف جو وہ وظیفہ ٹیچ کرتے ہیں اس کے اہتمام سے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا لیکن یہ بیعت کا مقصد نہیں ہے۔ آپ اگر، میں میرے شیخ کی صحبت کی برکت سے یہ بات دیکھا ہوں، کئی لوگوں کو دیکھا بیعت ہو گئے، بیعت کا مقصد ہی نہیں معلوم۔ ہمارے استاد جو ہے انگلش کے میرے سر تھے، بڑی پیاری بات بولتے تھے، جب بچے لرن کرنے، انگلش اسپوکن انگلش سیکھنے آتے تھے تو اللہ مغفرت فرمائے، وہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، بچے جب آتے تھے بیٹھتے تھے، تھوڑا سا کام کیے چلے آتے تھے، تو بولتے تھے میاں ایک مقصد کے ساتھ آؤ، اور مقصد کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمائے مقصد یہ ہے، ایم زندگی میں جب ہم ایم کہتے ہیں، اسٹرانگ انٹینشن ٹو اچیو سم تھنگ، اسٹرانگ انٹینشن کے ساتھ آؤ۔ وہ پھر سمجھاتے ہوئے کہتے تھے بکری بھی ایک طرف گئی تو میاں گھاس کے غذا کی فکر میں جاتی ہے، ایک مقصد سے جاتی ہے، فرماتے تھے مقصد ہونا، بیعت ہو رہے، کیا مقصد سے بیعت ہو رہے بھائی؟ یا تو بالکل اننیسیسری چیزیں ہیں، ان امپورٹنٹ انٹینشن سے بیعت ہو رہے، یا بالکل معلوم ہی نہیں ہے، صاحب خاندان والے بیعت ہو گئے، آپ بھی بیعت ہو گئے، خاندان کے دادا بیعت ہوئے تھے ایک سلسلے میں، پورے
بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، نواسے، پوترے سب بیعت ہو رہے. مقصد بیعت کیا ہے نہیں معلوم. بیعت کا ایم اینڈ آبجیکٹو کیا ہے؟ تو حضور غوث شاہ صاحب قبلہ نے پریسائز فارم میں ایک مستقل بک لکھے اور قرآن و سنت کی روشنی میں فرمائے کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، اور پھر الحمدللہ ٹیچنگز ایسے دیے اپنے شیوخ سے جو حاصل ہوئے، قادریہ چشتیہ کے شیوخ سے، وہ ٹیچنگز کی روشنی میں فرمائے کہ اس ایم اینڈ آبجیکٹو کو، اس مقصد کو کیسے اچیو کریں گے. تو بیعت کا مقصد، چونکہ اکثر سلاسل جو ہے مقصد بیعت کو چھوڑ دی، اس وجہ سے نہ لوگوں میں ہم چینج دیکھتے ہیں، اور وہ چینج بھی نہیں ہے، وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہو رہا. اگر کہیں کہیں مقصد پر کچھ بات ہو بھی جاتی ہے تو اس کا پورا ایک سائنس نہیں ہے، پورا ایک نظام نہیں ہے، ایک علم نہیں ہے جو ان کو تعلیم دے، تربیت کرے کہ اس مقصد کو کیسا اچیو کرے، جس کی وجہ سے جو ہے جو گمراہ فرقے ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں. تصوف کو ہم قرآن سے نہیں جوڑتے ہیں، بیعت کا مقصد نہیں بیان کرتے ہیں. اگر بیعت کا جو مقصد حضور غوث شاہ صاحب قبلہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائے، اگر وہ مقصد بیان کرے تو کوئی بدعقیدہ جو ہے اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ چیز حاصل کرو، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حاصل کرو. اللہ رسول حاصل کرو بولے بات، تم کون ٹرمز پر آرگیو کر سکتا ہے، کانسیپٹ پر وہ اختلاف نہیں کر سکتا ہے. تو حضور غوث شاہ صاحب اللہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں مقصد بیعت کو واضح فرمایا کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، کس مقصد سے بیعت ہونا ہے، مرید ہونا ہے. اور یہ آپ کا ہم پر، مجھ پر، جو ہے ہمارے تمام اہل سلسلہ پر، جو ہے آپ کی جو مریدین ہیں، جو ہے منتسبین ہیں، اور جو ہے خلفاء، ان سب پر آپ کا احسان ہے کہ آپ نے بتایا کہ بھائی مرید ہو رہے تو کس مقصد سے ہو رہے، اور پھر اس مقصد کو کیسے حاصل کریں، کیا ٹیچنگس ہے اس کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو بڑی جو ہے عظیم شان عطا فرمایا. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ایکسپلینیشن پر اللہ نے بڑا کمال عطا فرمایا. حضور محدث دکن، حیدرآباد دکن کے عظیم محدث ہے، 5 والیومز میں حدیث پر شاندار کتاب لکھا، اور حیدرآباد کے نہیں بلکہ نارتھ انڈیا کے علماء جو ہے اس کتاب کی تعریف کی. محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی زجاجۃ المصابیح، بلکہ یہ فرمائے ہیں حنفیوں پر جو 1000 ایئر سے ایک قرض تھا وہ حیدرآبادی محدث نے ادا فرما دیا. حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں، ایک سیشن، ایک محفل میں حضرت اقدس غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات، آپ کی گفتگو، آپ کی ٹاک سننے کے لیے حاضر ہوا. میں خود حاضر ہوا تھا، کیا کہوں، کیسی تقریر تھی. اور آپ نے فرمایا توحید وجودی اور توحید شہودی کو اس طرح آپ نے ایکسپلین اور تفہیم کیا، فرمایا وہ آپ ہی کا حصہ تھا، اور آپ نے، اور ایسے حضرات پیدا ہونے کے لیے جو ہے آپ نے، محدث دکن نے فرمایا زمانے کو بہت گردش لگانی پڑے گی. حضرت شیخ اکبر کی کتابوں کی جو ایکسپلینیشن کا آپ کو ملکہ حاصل تھا، سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ حضرت شیخ اکبر سے آپ کو خصوصی فیضان جاری ہوا تھا، حضرت غوثی شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے جو ہے حضرت جو ہے اپنے زمانے میں جو ہے حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آغاز فرمائے تھے، اور آج تک بھی وہ سلسلہ الحمدللہ جاری. عرس شیخ اکبر حیدرآباد میں ہوتا ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 60-70 ایئرز ہوں گے آلموسٹ. حضرت شیخ اکبر سے خصوصی فیضان جاری ہوا تھا. تو حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی کتب، مولانا روم کی مثنوی وغیرہ کو کے ٹیچنگ اور اس کے ایکسپلینیشن پر جو ہے آپ کو ایسا کمال تھا وہ دوسروں میں نظر نہیں آتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی عظیم المرتبہ شخصیت جو ہے ہم کو عطا فرمائے ہیں. اللہ آپ کی فضل و برکات ہم کو عطا فرمائے. آپ نے بیعت کا جو مقصد بیان فرمایا، اللہ جو ہے اس مقصد کو حاصل کرنے والا بنائے. اللہ ہم کو مقصد عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ہمارے شیوخ کی تعلیمات کی اور ان کی ٹیچنگس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حضرت غوث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز برکات علمی، روحانی اور فیض معرفت جو ہے ہم سب پر جاری فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.